السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ تو بہرحال آج کی بات گریٹ نیوز ہے بھائی، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، کہ الحمدللہ ترکی اور گریس کی آج کی میٹنگ سکسیسفل ہو گئی، جس کے ہیرو رہے ایران کے صدر صاحب، جو انہوں نے بڑی اچھا راستہ نکالا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ چیز میں بتاؤں گا، یہ خوشخبری کو بعد میں بانٹوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ حالانکہ یہ لوگ تو یہود و نصار اور ان کی گندی سوچ تو بہت کچھ ایسا سوچ رکھی تھی، کسی طریقے سے طیب اردگان جس طریقے سے جو سارے عالم میں اس وقت اپنی ایک ساکھ چھوڑے ہیں، اپنی ایک پہچان بنا رہے ہیں، کسی طریقے سے ان کو روکنے کی یہ سازش جو چلی تھی، بہرحال آج اس کا اختتام ہو گیا 25 سال کے لیے۔ جب تک کون زندہ رہتے کون نہ رہتے کس کو معلوم ہے۔ بہرحال وہ بعد میں بتاؤں گا میں، پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جو اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص کر ہمارے تلنگانہ میں ڈیلی کتنے ایسے کیسز نکل رہے ہیں جو پہلے شروعات میں نہیں نکلے تھے، یہ لاک ڈاؤن ختم کر دینے کے بعد اب جو نکل رہے ہیں۔ اب میں بولوں گا اگرچہ تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی نکل رہے ہیں کیسز، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ہاسپٹلس کے کیا حالات ہے۔ وہ ٹائم پہ ہم کو بیڈا نہیں ملے تھے، یہ ٹائم پہ ہم کو گدا بھی نہیں ملتا، سمجھ گئے نا، پہلی بات یہ ہو گئی۔ اور جو سرکار یہ آپ لوگوں کو جو یعنی جو لاک ڈاؤن اٹھا دیا، آپ لوگ سمجھے کہ سرکار یہ ختم ہو گیا تو اٹھا دی، اب کرونا ختم ہو گیا، شاید ہر ایک کی ایک الگ سوچ رہی تھی تو، لیکن یہ چیز کلیئر کر دوں میں، سرکار کے پاس لاک ڈاؤن اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ سرکار کی اکنامی زیرو ہو چکی تھی۔ یہ لوگ اب برداشت نہیں کر سکتے تھے بھائی، کیونکہ وہ لوگ جب ان کے پاس تھا تو آپ کو مدد نہیں کرے، وہ لوگ جب ان کے پاس خود جو ختم ہو گیا تو آپ کو کیا کرتے، اور ان کی کمائی کا ذریعہ آپ ہے، ان کی کمائی کا ذریعہ آپ ہے۔ جب آپ لوگ کوئی چیز خریدیں گے، آپ لوگ مارکیٹ کھلے گا، اگرچہ کوئی خریداری ہوگی تو سرکار کی اکنامی بھی بہتر ہوگی۔ تو سرکار وہ اپنی اکنامی کو سدھارنے کے لیے اور بچنے کے لیے لاک ڈاؤن ہٹا دی۔ آپ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب یہ بیماری شاید ختم ہو گئی پوری طریقے سے، اسی لیے لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا۔ آپ لوگوں کی وہ غلط فہمی اپنے حد تک رکھو۔ اب آپ کی بہتری یہ ہے، آپ کے گھر والوں کی بہتری یہ ہے، آپ کے بستیوں کی، آپ کے شہروں کی بہتری یہ ہے، سوشل ڈسٹینس کا دوبارہ خیال رکھیے۔ اور یہ بہت بیماری بڑھ چکی ہے، اب اس پہ آپ لوگ سوچیں گے پھر سرکار لاک ڈاؤن ڈال دی نہیں، اگرچہ ویسا رہتا تو ڈال دیتی تھی، بالکل نہیں ڈال سکتی سرکار۔ اب تم مرو یا جیو، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس وقت ان کی اکنامی ان کو بہتر کرنا ہے، وہ کرنے والے آپ ہیں۔ آپ کو تو دی گی نہیں، اگر آپ سے اکنامی صحیح ہوتی، یہی راستہ رہتا ہے لوگوں کے پاس، یہی شارٹ کٹ ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کے سے لاک ڈاؤن اٹھا دیا گیا اور آپ لوگ بلی کے بکرے بنتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہاسپٹلوں میں لوٹ مار چل رہی، اور یہ بیماریاں اب دنے دن پہ اور بڑھتے جائیں گے، کیونکہ کیسز جس تیزی سے جو آ رہے ہیں ہمارے پاس، اس کا اندازہ لگانا یا اس کو سدھارنا کافی ٹائم تک بہت مشکل ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ اللہ کے واسطے محفلیں بند کریے، سمجھے، محفلیں بند کریے، اور جتنا ہو سکتا سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے۔ اسی میں آپ کی بہتری ہے، آپ کے گھر والوں کی بہتری ہے، آپ کی اڑوس پڑوس کی بہتری ہے، آپ کی بستی کی بہتری ہے۔ آپ کی کوئی مدد کرنے والے نہیں رہیں گے، آپ یہ ٹائم یاد رکھ لو آپ لوگ، کیونکہ یہ لوگ خود لنگے ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ مجبوری میں یہ چیز کھولے ہیں، یہ لوگ مجبوری میں یہ لاک ڈاؤن اٹھایا گیا ہے، کیونکہ سرکار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر سرکار رئیس وقت بھی نہیں دی آپ لوگوں کو، یہ بات الگ ہے، تو یعنی آپ کے اوپر کچھ رحم کریں گے، یہ چیز دماغوں میں سے نکال دو۔ اور الحمدللہ میرے پاس ایک چیز ایسی آئی ہے جو ایک ٹائم پہ ہمارے سرکار، آپ کے سرکار، ساری امت کے سرکار، ایسی ہی ایک آبا پھیلی تھی کہتے وہ دور میں، ایسی ہی قاتلانہ ہوا پھیلی تھی کہتے، یہی بیماری پھیلی تھی کہتے، جو لوگ کافی تعداد میں مر رہے تھے کہتے۔ اب تو ہاسپٹلز وغیرہ ہے، وہ ٹائم پہ تو کچھ نہیں تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو ایک پتا ہے، انشاءاللہ میں وہ بھول گیا گھر پہ، کل لے کے آؤں گا اور بتاؤں گا وہ پتے کے بارے میں۔ وہ تو بالکل آپ کو ہر دوا ساز کے پاس سے ہر کنٹری میں ملے گا،
ایسا نہیں کہ فلانا نہیں، ایک دم سستا رہتا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ مہنگا ہے، چاہے ایج میں اگرچہ 80-90 سال کے بھی ہے تو گرم پانی میں اس کو گھول کے پلا دیجئے پانی، انشاءاللہ شفا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے سرکار کا کہنا ہے، وہ ٹائم پہ استعمال کیا گیا تھا، 4 سے 5 دن میں، 1 ہفتے کے اندر وہ بیماری، وہ آب و ہوا ختم ہو گئی۔ تو وہ پتا بہت سستا ملتا ہے، وہ کل پتے کا جو ہے سو انشاءاللہ میں اس کی خاصیت بھی بتاؤں گا، اس کی قیمت بھی بتاؤں گا، جبکہ وہ بہت سستا اور ہر دوا ساز کے پاس ملے گا صاحب، ہر دوا ساز کے پاس وہ پتا ملے گا۔ تو کسی طریقے سے چاہے چھوٹے رہو بڑے رہو کیا بھی ایج کے رہو، کوئی شرط نہیں ہے، کھلا دو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی، انشاءاللہ ان کو شفا مل جائے گی اور شفا ہو جائے گی۔ اور آپ لوگ جتنا ہو سکتا سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھو، یہ بڑے تیزی سے پھیل رہی ہے بیماری تلنگانہ میں، کتنے جانے جا رہی ہے ہم جانتے ہیں بہتر، ہم بتانا نہیں چاہ رہے تاکہ آپ لوگ ہیبت نہ کھائیں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانا میرا فرض سمجھ رہا ہوں میں کہ آپ لوگ جتنا ہو سکتا سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے، محفلیں ختم کریے، چبوتروں پہ مت بیٹھیے، فنکشنوں میں بھی گئے تو دوری اختیار کریے، مارکیٹوں میں بھی لوگوں سے دوری اختیار کریے، اور ماسک لگائیے، بھلا ڈاکٹرہ ماسک لگانے پہ بعض جگہ پابندی کرے ہوئے، جبکہ ماسک نہ لگائے تو یہ لوگ ہزار روپیہ لیے تھے، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، یہ کہیں سے الٹے ہیں، یہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا میرے کو، انہوں پہلے بولے سو سچ تھا یا آپ کر رہے سو سچ ہے، دو بھی انہوں کرے، دونوں چیزوں کے مجرم تو یہ لوگ ہو گئے نا بھائی۔ پہلے اگرچہ ماسک نہیں لگائے تو 1000 روپے جرمانہ تھا، اب ماسک نہیں لگانا بول کے بول رہے تھے، جو ان کے مین لوگ ہیں وہ لوگ لگا لو، اس کے اوپر پابندی نہیں، عام عوام نہیں لگانا۔ چلو بہت اچھی بات ہے جو ہے، خیر انشاءاللہ ہماری حفاظت ہم کریں گے اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، کل وہ پتہ بتاؤں گا میں، اس کا تبصرہ کروں گا انشاءاللہ، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اب میں آتا ہوں ہمارے ترکی اور گریس میں جو چل رہی تھی ان کی آپ بیتی جو کہانی جو چل رہی تھی، ان کی نوٹنکی جو ڈرامہ چل رہا تھا، یہ مغربی ممالک کا طیب اردگان کے خلاف جو سازش رچی گئی تھی یہ لوگ کو خرید کر، تو بہرحال اس کا آج فیصلہ ہو گیا، بہرحال آج وہ ختم ہو گیا مسئلہ۔ یہ ختم کرانے والے تھے ایران کے صدر، جو انہوں نے طیب اردگان کو سمجھایا کسی طریقے سے 5% جو لوگ مانگ تو 25% کرے تھے اس سے پہلے کی میٹنگ میں، جو طیب اردگان نے ان کا آئینہ اور ان کی حقیقت، ان کی اوقات ان کو دکھا کے بھیجی، تو بہرحال بھائی کوئی ان کی ایران کے صدر کی بات طیب اردگان مان لیے، 5% دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ 5% میں سے انہیں سارے مغرب جو اس کے ساتھ رہ کے جو دلالی کرے تھے وہ لوگوں کو وہی دے لے گا۔ اب یہ جو بیچ میں کچھ ممالک ہمارے مسلمان ممالک تھے تو کسی طریقے سے طیب اردگان کی شہرت کو، بلندی کو کم کریں گے، کھینچیں گے، پریشان کریں گے، ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ رب رکھا مدعا لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ان کے کامیں جو انجام دے رہے ہیں، جو عالم کے سارے مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے، نہ کوئی عبادت گاہوں کو شہید کرتے ہیں تو برداشت نہیں کرتے، ہر چیز کے لیے طیب اردگان ایک آواز بنے ہوئے مسلمانوں کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان کی صحت کے لیے اور ان کی ہمشرہ کی صحت کے لیے، ذرا ہمشرہ کی طبیعت ان کی خراب ہے، دعا کیجئے اور اللہ کی حفاظت میں رہے ہمیشہ طیب اردگان جیسے۔ پہلے ایسے قائدین، ایسے لوگ پیدا ہی بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں، اللہ رب العزت ایک آدھ کو پیدا کر دیتا ہے جو وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں، بخوبی نبھا رہے ہیں، تو ہم تو ہر حال میں ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو بہرحال مین ایشو یہ دیکھو بھائی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ترکی کو تباہ کرنے کے لیے بڑے چالیں چلے جا رہے تھے اور استعمال کیا جا رہا تھا اس کے پڑوس کو، جو پڑوس 5% پہ مان لیا اور 25 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا، 25 سال تک اگرچہ انہیں ڈکار لیا تو ہاضمہ خراب کر سکتے طیب اردگان، وہ چیز لکھی گئی ہے، اور 5% اس کو دیا جائے گا، 5%، لیکن یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو کوئی کم نہیں ہے، 5% بہت ہوتا ہے صاحب، یہ ایک چیز۔ اور اللہ کا کرم دیکھیے، پہلے سمندر پھاڑ کے دیے طیب اردگان کو، اب پہاڑے پھاڑ کے دے رہے ہیں، کئیوں ایسے پہاڑے ہیں صاحب جو ایک زمانے سے 100 سالوں سے جو پڑے ہوئے تھے، وہ پہاڑوں کے نیچے سے بھی پٹرول نکل رہا ہے وہاں پہ،
چیک کیا گیا، 3-4 دن وہ روڈوں کو 2-4 دن بند کر دیا گیا، اس کے بعد چیک کیا گیا تو کنواں، یعنی ہر طرف اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے طیب اردگان کے اوپر۔ یہ ان کے کرنیے ہیں، یہ ان کی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت ان کو اور نوازے گا انشاءاللہ، اور وہ ہمارا خیال کریں گے، ہم جیسے مسلمانوں کا خیال کریں گے، یہ حقیقت ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے کو یہی کہوں گا، اور بتا دیا میں آپ لوگوں کے لیے کہ یہ ایک اچھا میسیج ہے، یہ اچھی خوشخبری ہے۔ اور رہی بات وہ جو ویکینسی کی ہے، جو اپڈیٹ ہے انشاءاللہ کل دوں گا، کیونکہ ابھی یہ بہت بڑی ہو چکی ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔